السلام علیکم۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو بھئی ہم جا رہے ہیں ایران، اور یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے ایران کے لیے۔ میں نے سیکنڈ ولاگ بھی آئے گا، تھرڈ ولاگ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو ہم جی روانہ ہو گئے ہیں، بیگس وغیرہ ہم نے پیک کر لیے تھے، اور یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے رینٹ پہ بک کرائی تھی۔ ہماری فلائٹ تھی لاہور سے مشہد کے لیے، تو لاہور تک جانا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا اور بہت بہت تھکاوٹ والا سفر تھا۔ تو ہم نے اس لیے یہ رائڈ بک کی تھی، اور بہت زیادہ کمفرٹیبل رائڈ تھی۔ ہمارا پورا اپنا فیملی گروپ تھا، یہ ہم کوئی بھی پرایا یا ان نون لوگ نہیں تھے ہمارے ساتھ۔ تو یہ فی الحال ہم نکل پڑے ہیں، یہ اندر ہی کینٹ کا ایریا ہے۔ کینٹ میں زیادہ ویڈیوز وغیرہ میں نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ہم رک گئے ایک جگہ پہ جہاں پہ تیل ڈالنا تھا، پیٹرول ڈالنا تھا، سوری، گاڑی میں پیٹرول ڈالنا تھا۔ اور یہ میری سسٹر کی کیوٹ سی بیٹی ہے جو کہ اس اسٹیچو کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پہلے اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں دیکھیے آپ بھاگ رہی ہے ڈر کے مارے ابو کے پاس۔ تو پھر ابو اور رکن انکل ان کو لے کے گئے ہیں اس اسٹیچو کے پاس، اور یہاں پہ ہم نے ایسی کوئی 5-10 منٹس کا اسٹے کیا تھا، کیونکہ گاڑی میں پیٹرول ہی صرف ڈالنا تھا، باقی کھانے پینے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد بہت سفر طے کرنے کے بعد ہم پہنچے اس جگہ۔ اس علاقے کا نام مجھے یاد نہیں ہے ابھی، لیکن یہاں پہ ہم نے کھانا پینا کیا، نمازیں وغیرہ پڑھی، کیونکہ اس ٹائم پہ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اور یہ کیوٹ سی جو ڈالز ہیں یہ میری سسٹر کی بیٹیاں ہیں دونوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ نمازیں پڑھنے کے بعد میں اس جگہ کو تھوڑا سا ریکارڈ کر رہی تھی فار میموریز۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس ٹائم پہ فجر کا ٹائم تھا، اور میں نے تو خیر کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس امی لوگوں نے چائے پی۔ رات کو ہم نکلے ہیں 9 بجے اور ابھی صبح کے 6 بج رہے ہیں، اور ہم آلموسٹ لاہور پہنچ گئے ہیں۔ یہ دھند آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈرائیور کی تو ہمت کو سلام ہے، بار بار اس کی اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی، اور جیسے ہی ہم تھوڑی دیر کے لیے اتر جاتے ہیں وہ اپنی نیند پوری کرتا۔ ایئرپورٹ کے اندر آ گئے ہیں ہم، اور ابھی فی الحال ویٹ کرے کیونکہ ہم ٹائم سے بہت جلدی آ گئے تھے، تو اس وجہ سے ہماری بورڈنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ ہم بیٹھ گئے، اور اس جہاز کا نام میں بھول گئی ہوں کیا تھا، کوئی فرسٹ ٹائم ہی میں نے سنا تھا، اور فرسٹ ٹائم ہم اس میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز بہت چھوٹا تھا لیکن ٹربولنس بالکل بھی نہیں تھی اس میں، بہت سموتھلی ہم گئے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پہ میں یہ ان کو ریکارڈ کری تھی، یہاں پہ ایک بھائی دوسری بھائی کو بتا رہے تھے کہ میری پکچر لے لیں۔ اور یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب سے اینڈ میں وہ والے پیسنجرز ہوتے ہیں جو کہ اسپیشل ہوتے ہیں، یا جو لائک پیرالائزڈ ہوتے ہیں، ان کو پھر ایروپلین میں لے کے آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ بس جہاز پوری طرح سے بھر چکا تھا اور روانگی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ میں کیپچر کری تھی، اور الحمدللہ مجھے ہر بار کی طرح ونڈو سیٹ ہی ملی تھی، کیونکہ میں ایئرپورٹ میں بہت زیادہ دعائیں کری تھی کہ مجھے ونڈو سیٹ ملے، ونڈو سیٹ ملے۔ تو شکر ہے کہ مجھے ونڈو سیٹ ہی مل گئی ہے، تاکہ میں یہاں سے پھر ایزیلی ریکارڈنگ کر سکتی تھی۔ تو میں نے کچھ جگہیں پاکستان کی بھی کیپچر کی ہیں، اور کچھ جگہ میں نے ایران کی بھی کیپچر کی ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر میں ایران والے چینلز بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو میری امی کو تو ایران جانا لائک اٹ واز اے ڈریم فار ہر، جس طرح سے وہ ایران کے چینلز دیکھتی ہیں، ان کے ڈرامز دیکھتی ہیں، اور وہ عموماً وہی ڈرامے دیکھتی ہیں جو نومیڈک ایریا کے لوگ ہوتے ہیں، عموماً وہی ڈرامے بہت زیادہ دیکھتی ہیں۔ تو امی کو تو بہت زیادہ شوق تھا، تو اس وجہ سے میں نے جو ان کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کی بھی میں نے ویڈیو کیپچر کی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیارا پاکستان ہے، اور لاہور سے ہی ہماری اڑان بھر چکی تھی اور مشہد کے لیے۔ یوزولی آپ اسلام آباد سے بھی جا سکتے، لیکن اسلام آباد سے آپ تہران جائیں گے، مشہد کے لیے کوئی ایروپلین نہیں ہوتا اسلام آباد سے۔ اگر آپ کو پہلے مشہد جانا ہے تو یو ہیو ٹو ٹریول فرام لاہور ایئرپورٹ۔ ہم نے مشہد اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ مشہد پہلے ہمارا اسٹے مشہد میں تھا ایسے 4 ڈیز، اس کے بعد ہم نے پھر جانا تھا تہران۔
اور بیچ میں کم کبھی اسٹے تھا ہمارا. تو اگر آپ پہلے تہران جاؤ گے تو یہ ہوگا کہ آپ کو مشہد آنا پڑے گا، پھر مشہد سے دوبارہ تہران، تو وہ ایک دن آپ کا ایکسٹرا لگ جائے گا. یہاں پہ انہوں نے ہمارے لیے کھانا سرو کیا تھا، بوائلڈ رائس تھے، اور کچھ خاص مجھے بالکل مزے کا نہیں لگا تھا. ایرانی ٹیسٹ لائک اٹس ٹوٹلی بلینڈ، اور اس وجہ سے میں نے زیادہ کھایا بھی نہیں، بس 2-3 نوالی ہی کی. کوئی شوق سے مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، شاید میرا پیٹ فل ہو چکا تھا، اور لیکن پھر بھی اٹ واز ریئلی بلینڈ ٹیسٹ. کیونکہ ہم اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا بلینڈ ہی کھاتے تو ہمارے لیے پھر بھی تھوڑا ٹھیک تھا. بٹ جو ایسے لوگ ہیں اسپیشلی پنجاب ایریاز کے، تو وہ لوگ بہت اسپائسی کھاتے ہیں، ان کو ایران کے کھانے بالکل بھی پسند نہیں آئیں گے. تو یہ جو کچھ جگہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں یہ ایران کی ہی کچھ علاقے ہیں، اور ان کے نیمز تو obviously مجھے نہیں پتہ تھے، بٹ فار میموریز میں ان کو ریکارڈ کر رہی تھی. کچھ پہاڑی علاقے تھے، اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سراؤنڈنگ پہ پہاڑ ہے اور بالکل ڈرائی ہے. ایران میں بہت ہی کم ایسی جگہ ہم نے دیکھی جہاں پہ گرینری تھی، باقی سب ڈرائی اور صحرا ٹائپ تھا. یہ کچھ علاقے لائک بہت ڈیولپ تھے، اور زیادہ تر جو پہاڑی علاقے تھے اس میں کچھ ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، تو ان کو بھی میں نے کیپچر کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ میں نے ان کے بعد کلپس میں ایڈ کیا ہے اس کو کہ نہیں کیا، کیونکہ اتنی زیادہ ویڈیوز ہے اور اتنی زیادہ تو کلپس میں تھوڑی آگے پیچھے میں ہو گئی ہوں. آئی ڈونٹ نو میں نے کیا کچھ ڈالا ہے اس میں، کیا کچھ نہیں ڈالا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ظاہر ہے اوپر سے تو بہت پیارا لگ رہا ہے. جب ہم پہنچے تو جس طرح میرے مائنڈ میں تھا کہ بہت گرینری ہوگی ویسا نہیں تھا. ایران صفائی کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے، صاف ستھری چیزیں. ڈرائیونگ کے لحاظ سے بہت پور ہے، جس طرح پاکستان میں لوگ ڈرائیونگ کرتے سیم اسی طرح ایران کا بھی یہی حال ہے. بس اگر کوئی بندہ بھی ان کے سامنے آ جائے نا تو ان کے اوپر گاڑی چڑھا دیں گے، لائک بالکل. اور اتنی فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، صحیح ڈر لگتا ہے انسان کو. تو یہ دیکھیں ہم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں ایران کے سرزمین پہ. بہت ہی کوئی مکسڈ فیلنگس تھی ہماری. مجھے تو بہت زیادہ پرسنلی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ میرا بھی ڈریم تھا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا مشہد میں. اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.